دشمن کو آدھا ہرانا خود کو خطرے میں ڈالنا ہے. جب وار کرو تو ایسا کہ وہ کبھی لوٹ نہ آئے. کیا واقعی طاقت کے کھیل میں رحم دلی ایک کمزوری بن سکتی ہے؟ وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید. آج ہم رابرٹ گرین کی مشہور کتاب The 48 Laws of Power کے ایک کافی متنازع قانون پر بات کر رہے ہیں. قانون نمبر 15، اپنے دشمن کو مکمل طور پر کچل دو. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قانون کے پیچھے اصل میں کیا سوچ ہے اور ذرائع کیوں اسے اتنا اہم مانتے ہیں. جی بالکل. آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس قانون کو سمجھیں. مطلب یہ آیا کہاں سے، اس کی بنیاد کیا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے، اور آج کل کی زندگی میں یہ کیسے نظر آ سکتا ہے، بس غیر جانبداری سے معلومات کی روشنی میں. اچھا، تو قانون کا جو بنیادی خیال ہے وہ تو بہت صاف ہے، لیکن سننے میں کافی سخت لگتا ہے. یعنی جب آپ کسی مخالف کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اسے صرف شکست دینا کافی نہیں، بلکہ اسے مکمل طور پر آپ کہہ لیں نیست و نابود کر دینا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ادھورا چھوڑا گیا دشمن وہ ایک طرح سے زخمی سانپ کی طرح ہے، ٹھیک ہو کر زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ آدھے ادھورے قدم طاقت کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر سکتے ہیں. اور دیکھیں، یہ کوئی بس آج کی بات نہیں ہے. تاریخ میں اس کی بہت مثالیں، جیسے چین کے پہلے شہنشاہ کن شی ہوانگ. انہوں نے جو مخالف ریاستیں تھیں انہیں صرف ہرایا نہیں، انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا تاکہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں. اور اس کا نتیجہ چین میں ایک لمبے عرصے تک، مطلب صدیوں تک، ایک مضبوط مرکزی حکومت رہی، استحکام رہا. حکمت عملی تو ظاہر بے رحم تھی، لیکن اس نے استحکام ضرور دیا. صحیح. اور اس کے بالکل الٹ نیپولین کی مثال بھی تو ہے نا. ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی بار اپنے شکست کھائے ہوئے دشمنوں کو رعایت دی، ان پر رحم کیا. جی ہاں، رحم کیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی دشمن بعد میں اکٹھے ہوئے. بالکل. اور آخرکار نیپولین کی شکست کی وجہ بنے. تو یہ صرف تاریخ نہیں، یہ تو جیسے طاقت کے کھیل کا ایک پیٹرن لگتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. نامکمل فتح جو ہے وہ اکثر مستقبل میں بڑے خطرے کی بنیاد بن جاتی ہے. اور نیپولین کا معاملہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ جب دشمن کو دوبارہ کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے نا، تو وہ نہ صرف واپس آتا ہے بلکہ شاید پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر اور بدلہ لینے کے لیے زیادہ پکا ارادہ لے کر آتا ہے. یہ تاریخی مثالیں تو واقعی بہت پاورفل ہیں. لیکن اچھا، آج کی دنیا میں جیسے دفتر کی سیاست ہو یا بزنس میں مقابلہ، وہاں اس اصول کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے. ذرائع اس کے عملی پہلوؤں پر بھی بات کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے صرف نظر انداز کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی بنانا کہ اس کا اثر و رسوخ، اس کی ساخت، اس کے حمایتی سب ختم ہو جائیں، اسے دوبارہ قدم جمانے کا موقع ہی نہ ملے. وزڈم ویوز پر ہم اکثر ایسی ہی حکمت عملیوں کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ اس کھیل کو بہتر سمجھا جا سکے. ایک اور نقطہ جو ذرائع سے ملتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ واقعی کسی کو بے اثر کرنا چاہتے ہیں تو اسے عزت بچانے کا موقع دینا بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا جی، بظاہر یہ ایک مہربانی لگتی ہے، لیکن یہ دراصل دشمن کو شاید دوبارہ منظم ہونے کے لیے وقت اور ایک طرح کا جواز دے سکتی ہے. بنیادی اصول جیسا کہ ذرائع میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک زخمی بھیڑیا مرے ہوئے بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے. اور یہاں کچلنے کا مطلب صرف جسمانی طور پر ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ دشمن کو ہر لحاظ سے ذہنی، سماجی، سیاسی طور پر مکمل طور پر بے اختیار کر دینا ہے. اگر ہم اسے ذرا بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طاقت حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کی جدوجہد میں رحم دلی یا نرمی کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے؟ کیا اسے ہمیشہ کمزوری ہی سمجھا جائے گا؟ تو اس سارے بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ لگتا ہے اس قانون کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ خطرات سے نپٹنے میں فیصلہ کن ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کام پورا کریں، ورنہ شاید اسے چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. آدھے راستے پہ رکنا اکثر شروع نہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر بھی چھوڑ جاتا ہے. کیا دشمن کو مکمل طور پر کچل دینا ہمیشہ سب سے زیادہ سمجھداری کی یا اخلاقی طور پر ٹھیک حکمت عملی ہے؟ کیا اس کے کچھ ایسے منفی نتائج نہیں ہو سکتے جن کا ہم اندازہ نہیں لگا رہے؟ مثلاً کیا مکمل تباہی نئے شاید زیادہ خطرناک دشمن پیدا نہیں کر سکتی، یا ہمدردی کی لہر مخالف کے حق میں نہیں کر سکتی؟
اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ واقعی یہ گہری سوچ ہے۔ اس گفتگو پر آپ سب کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ وزڈم ویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر یہ گفتگو آپ کو معلوماتی لگی تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیں۔